اہل بیت اطہار کا ذکر دلوں کی روشنی کا باعث ہے، دلوں کی تسکین کا باعث ہے۔ اہل بیت کے ذکر سے رب ذوالجلال انسان کو ایمان کا نور عطا فرما دیتا ہے، اور اہل سنت و جماعت خوش قسمت ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں گھٹی میں اہل بیت اطہار کی محبت اور ان کا ذکر عطا فرما دیا ہے۔ رب ذوالجلال ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے محبت عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اہل بیت اطہار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ حضرت مولا مشکل کشا تاجدار حل عطا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی بھی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ جن جن پر اہل بیت اطہار کا اطلاق ہوتا ہے، اہل سنت و جماعت اس ذات سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ آج پوچھا جائے کہ فلاں اہل بیت میں شامل ہیں، تم ان سے محبت کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ سوال غیروں سے ہوتا ہے، اہل سنت سے نہیں ہوتا۔ جب بھی اہل بیت اطہار کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ کا فضل ہے، اہل سنت و جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے بھی محبت کرتے، اولاد سے بھی محبت کرتے، سرکار کی ازواج مطہرات سے بھی محبت کرنے والے۔ اس لیے قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اترنے والے قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے اس امت کو سرکار کی زبان سے پیغام دیا کہ قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ سرکار کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتے، بلکہ قیامت تک کے آنے والے غلاموں کو یہ حکم ہے کہ سرکار کے قربا سے مودت کرنی۔ اور اللہ کا فضل ہے، اہل سنت و جماعت سرکار کے تمام قربا سے محبت ہی نہیں کرتے، بلکہ مودت کے درجے پر جا کر سارے قربا کو ماننے والے ہیں۔ ان میں سے بالخصوص پھر حضرت امام علی مقام، حضرت سید الشہداء، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، بالخصوص ماہ محرم الحرام میں آپ کی یاد کے حوالہ سے جگہ جگہ پر اہل سنت و جماعت بھی ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کانفرنسز کا انعقاد کرتے۔ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر غیروں کی طرح نہیں کرتے، ہم اہل سنت و جماعت کا الگ طریقہ ہے ذکر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کرنے کا۔ آج جس طرح 7 محرم الحرام گزرا، آج کئی لوگوں نے جشن منایا، آج کئی لوگوں نے مہندی کی محافل سجائی۔ آپ کے ملتان کے قرب و جوار میں بھی آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا، آج غیروں کے ہاں مہندی کی محافل تھی، مہندی کی محافل، کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج مہندی ہوئی تھی۔ شرمناک بات یہ ہے کہ پہلے تو مہندی جیسی غلیظ رسم کو شریعت میں ثابت کر کے دکھاؤ کہ کسی نکاح میں مہندی کی رسم کو لازم کیا گیا ہو شریعت میں، اور پھر کربلا کے اس منظر میں ایسے جشن کو آج ثابت کرنا کہ جہاں حق و باطل کا معرکہ تھا، جہاں سامنے باطل تھا، ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کا جھنڈا لے کر باطل کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے، اور آپ نے جام شہادت نوش کر کے قیامت تک کے لیے باطل کو دفن کر کے اسلام کے جھنڈے کو قیامت تک کے لیے بلند فرما دیا۔ اس منظر میں کہا جائے کہ 7 محرم الحرام کو حضرت امام قاسم کی مہندی ہو رہی تھی، تو یہ کتنی شرمناک اور افسوسناک بات ہے۔ پہلے تو رسم غلیظ ہے، پھر منسوب کرنا اہل بیت اطہار کی طرف، اس غلیظ رسم کو تو یہ محبت اہل بیت نہیں، یہ بغاوت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت اللہ کے فضل سے اللہ نے اہل سنت و جماعت کے سینے میں عطا فرمائی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس کربلا کے سارے منظر کی طرف تم اگر مہندی جیسی رسموں کو منسوب کرو
تو پھر مشن امام حسین کیا ہے کربلا کے میدان کا؟ ہمیں یہ تو سمجھاؤ۔ حضرت امام حسین کربلا میں جو مشن لے کر گئے، آپ نے خود اپنی زبان صداقت سے فرمایا میں کربلا میں کیوں جا رہا ہوں؟ ان السنت قد ماتت والبدعۃ قد احیت، کہا میرے نانا جی کی سنتیں فوت ہو گئی ہیں، یزید نے آ کر میرے نانا جی کے دین کے رنگ کو، طریقے کو بدلنا چاہا ہے، میں کربلا میں جا کر اپنے نانا جی کے دین کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر یہ کربلا کے منظر میں حضرت امام قاسم کی مہندی جیسے غلیظ رسم کو معاذ اللہ اہل بیت کی طرف منسوب کر کے آج گھناؤنی سازش میں بے حیائی اور برائی کے بازار گرم کیے جائے۔ دیکھو حالت کیا ہے۔ آج اگر کہا جائے ماہ محرم الحرام میں ان دنوں میں شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے، اگر کوئی کہے کہ شادی شرعی شادی وہ ہو سکتی ہے تو ساروں کے فتوے کھڑے ہو جاتے۔ وہ حنیف قریشی جیسا کھڑا ہو جاتا کہ شادی کہاں سے آ گئی، محرم کے دنوں میں وہ بھی شادی۔ میں کہتا ہوں تم ڈھول بجاؤ، تم باجے بجاؤ اور عین 10 محرم کے دن بجاؤ تو تمہارے لیے جواز کا حکم ہے، اور اگر کوئی شرعی طور پر شادی کرے تو تم کہو کہ نہیں یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو یہ کتنے دکھ کا مقام ہے۔ آج دیکھو یکم محرم سے لے کر 10 محرم کے دن تک غیر سینہ تب پیٹتے ہیں جب ڈھول بجنے لگتا ہے، جب باجے بجنے لگتے ہیں تب وہ سینہ پیٹتے ہیں۔ شرم کا مقام ہے۔ جن بدعات کو امام حسین نے کربلا کے میدان میں دفن کیا تھا، اور یہی کربلا کے میدان میں جانے کا امام حسین کا مقصد تھا، آج اس مقصد کو فوت کر کے بدعات کو زندہ کر کے، یہ محبت اہل بیت نہیں ہے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے حقیقی محبت اہل بیت آج بھی صرف اہل سنت کے سینے میں عطا فرمائی ہے۔ حب اہل بیت دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مشن ہے، اس مشن کے سامنے اور اس مشن کو اپنانا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ اگر یار دعویٰ تو کرے محبت اہل بیت کا، ہم کہتے کہیں کوئی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی منظر تو دکھاؤ کہ تمہاری ذات میں کچھ ایسا نظر آئے کہ واقعہ ہی تم سرکار کی سنتوں سے محبت کرنے والے ہو۔ تمہارے تو بڑے بڑے ممبروں پر چڑھے تو تمہاری حالتیں خراب ہیں، اور دعویٰ تم حب اہل بیت کا کرتے ہو۔ کہاں ہے حب اہل بیت کے دعوے میں سرکار کی سنتوں سے بغاوت؟ خدا کی قسم محبت اہل بیت کا دعویٰ وہی کر سکتا جو سر سے لے کے پاؤں تک امام حسین کی نانا جان کی سنتوں کا پیکر نظر آ رہا ہو۔ اسی لیے محبت اہل بیت یہ جس سینے میں آتی ہے، اللہ اس سینے کو بھی روشن فرماتا ہے، اس چہرے کو بھی روشن فرما دیتا ہے۔ یہ نہیں حب اہل بیت کے سینے میں آئے تو سینہ بھی بجھ جائے اور چہرہ بھی بجھ جائے۔ اللہ کا فضل ہے، اسی لیے ہمارے اکابرین نے کہا حب اہل بیت کا دعویٰ صرف سنی کا ہے، سنی کے علاوہ کوئی دعویٰ کرے تو وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں۔ آج غیروں کو کہا جائے کہ وہ محبت اہل بیت بہت کرتے ہیں، ان کے ہاں حب اہل بیت بڑی ہے، جس طرح آج ہمارے اپنے بھی ہمیں کئی پھسلتے نظر آ رہے حب اہل بیت کی آڑ میں، جو دھندا وہاں کیا جا رہا ہمارے اپنے بھی اس دھندے میں داخل ہوتے نظر آ رہے کہ دعویٰ حب اہل بیت کا ہے۔ یاد رکھنا رافضی رفض جو ہے وہ حب اہل بیت کا نام نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ حب اہل بیت کا نام رافضی ہونا ہے تو ہم نے اپنا اہل سنت کا ٹائٹل اٹھا کے غیروں کو دے دیا۔ ٹائٹل ہمارا کہ ہم اہل بیت سے محبت کرنے والے۔ اگر ہم کہیں کہ ہمارے علاوہ بھی لوگ اہل بیت سے محبت کرتے تو ہم نے اپنی نشانی اٹھا کے غیر کو دے دی۔ ہم نے اپنی نشانی اٹھا کے، آج دیکھو نا، مثال دوں، آج کوئی شخص اپنی کمپنی بناتا ہے، اس کی خاص مہر رکھتا ہے کہ یہ میری کمپنی کی مہر ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کی مہر کو استعمال کرے تو وہ کیس کر دیتا کہ تو نے میری کمپنی کی مہر کو استعمال کیوں کیا، یہ تو خاص میرا نام ہے، میرا طریقہ ہے، میں نے اس مہر کو اپنی کمپنی کے لیے بنایا، یہ صرف میں استعمال کر سکتا ہوں، تو نہیں کر سکتا۔ اب ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حب اہل بیت والے، اور اگر ہم خود کہہ دیں اہل سنت کے سوا کسی کو کہ تو بھی اہل بیت سے محبت کرتا، تو ہم نے تو اپنا ٹائٹل، اپنی نشانی اٹھا کے اپنے ہاتھوں سے غیروں کو دے دی۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں
رفض حب اہل بیت کا نام نہیں، خلفائے ثلاثہ پر تبرہ کرنے کا نام رفض ہے۔ اس لیے ہمیں اس حقیقت کو سمجھنا ہے، خلفائے ثلاثہ پر تبرہ کرنے والے کو رفض کہا جاتا ہے کہ وہ رافضی ہے۔ حب اہل بیت سینے میں رکھنے والے کو رافضی نہیں کہا جاتا، اسے تو پکا سنی کہا جاتا ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا، یہ ٹائٹل ہمارا ہے، پہچان ہماری کہ ہم اہل بیت والے ہیں۔ اور میرے شیخ کامل حضور کنز العلماء تو یوں فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جملے بدلو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتے، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ حضور کنز العلماء فرماتے ہیں یوں نہ بولو کہ وہ بھی ہم بھی، کا بولنا ہے تو یوں بولو کہ ہم ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، ہمارے سوا کوئی اہل بیت سے محبت نہیں کرتا۔ ہم کیوں کہیں غیروں کو وہ خلفائے ثلاثہ پر تبرہ کریں اور ہم انہیں حب اہل بیت کا ٹائٹل دیں کہ تم محبان اہل بیت ہو؟ وہ سب جھوٹ ہے، وہ دغا ہے۔ سینہ کھول کے دیکھو تمہیں خبر ملے گی کہ ماں نے دودھ دیا تھا تو حضرت امام حسین کی محبت میں ڈوب کے دودھ دیا تھا، باپ نے شفقت کا ہاتھ رکھا تھا تو محبت اہل بیت کے زیر سایہ ہمارے سروں پہ شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ اس لیے ہمیں کوئی کالا پیلا نیلا اچھا نہیں لگتا، ہمیں رنگ اچھا لگتا ہے تو صرف سنی رنگ اچھا لگتا ہے، جو محبت اہل بیت میں ڈوبا ہوا ہے، جو حب اہل بیت کا دعویٰ کر کے امام حسین سے محبت حقیقی جس سینے میں ہے، اللہ کا فضل ہے اس سینے کو آج بھی صرف سنی کا سینہ کہا جاتا ہے۔ حب اہل بیت ایمان کا زیور ہے، ایمان کی حقیقت ہے۔ جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، وہ پکا جہنمی ہے جس کے سینے میں اہل بیت کا بغض ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھنا، جہنم صرف ایک طرف سے نہیں ملنی، دونوں طرفوں پر جہنم ہے۔ جو کہے کہ اہل بیت سے محبت کر کے صحابہ کا بغض رکھ کے میں جنت چلا جاؤں گا، یہ خام خیالی ہے۔ جو کہے کہ میں صحابہ سے محبت کر کے اہل بیت کا بغض رکھ کے جنت چلا جاؤں گا، اس کی خام خیالی ہے۔ جنت اسی کو ملنی ہے جس کے سینے میں دونوں محبتیں بیک وقت پائی جانی ہے، جنت اسی کو ملنی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکتوبات شریف کے اندر ارشاد فرماتے، کہتے ایک شخص نے نقل کیا، وہ کہتا کیا تھا؟ مجدد صاحب فرماتے ایک شخص نے کہا کہ حشر کے دن جنت کے دروازے پر حضرت مولا علی کا نام لکھا ہوگا۔ یہ مکتوبات امام ربانی کے اندر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ حضرت مولا علی کا نام جنت کے دروازے پہ لکھا ہے تو حضرات شیخین کا مقام کیا ہوگا؟ ان مجدد صاحب کے ان جملوں پر غور کرنا۔ مجدد صاحب فرماتے ہیں اس شخص نے کہا کہ جنت کے دروازے پر مولا علی کا نام لکھا، تو آپ فرماتے میں غور و فکر کرنے لگ گیا کہ پھر حضرات شیخین کا مقام کیا ہے، یعنی ابو بکر و عمر کی شان کیا ہے؟ تو کہتے ہیں پھر مجھ پر ظاہر ہوا کہ حشر کے دن اللہ ان کی استصواب اور رائے پر جس کو جنت عطا فرمانی ہے ان کے کہنے پہ جنت عطا فرمائے گا۔ کن کے؟ حضرات شیخین کے کہنے پر۔ منظر کیا ہے؟ مجدد صاحب نے منظر پیش کیا، کہتے ہیں حضرت صدیق اکبر جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، نام لیں گے فلاں بن فلاں جنت میں جائے گا، کہ حضرت عمر فاروق اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اب جملہ دیکھو، سارے کو ملاؤ تو پتہ چلے کہ جنت کون جائے گا۔ نام صدیق اکبر لیں گے، ہاتھ عمر فاروق پکڑیں گے، جس دروازے سے گزر کے جائے گا دروازے پر مولا علی کا نام لکھا ہوگا۔ اب دل سے پوچھو جنت کون جائے گا؟ جس کے سینے میں ابو بکر و عمر کا بھی پیار ہے اور اسی کے سینے میں اللہ نے مولا علی کا بھی پیار دیا، رب اسی کو صرف جنت عطا فرمائے گا۔ اور وہ کون ہے؟ وہ نہ رافضی ہے نہ خارجی ہے، اللہ کا فضل ہے، وہ صرف اور صرف اللہ نے اہل سنت کے سینے میں صحابہ کی بھی محبت عطا فرمائی، اہل بیت کی بھی محبت عطا فرمائی ہے۔ یہ ہے شان سنی ہونے کی، یہ ہے شان جنتی ہونے کا۔ ایسے نہیں کہ بندہ بکے صحابہ کے بارے میں اور کہے جنت میری، میں صرف حب اہل بیت کا جھوٹا دعویٰ کر کے جنت چلا جاؤں گا۔ بکے بندہ مولا علی کو اور اہل بیت کو، جس طرح کہ آج کچھ لوگ یزید کے حمایتی بن کے حضرت امام حسین کی مخالفت کر رہے۔ اب دیکھیں ان کے حالات کو،
وہ یزید کی ساری بدبختیاں اپنے گلے میں ڈالنا چاہتے، یعنی انہیں اتنا شوق چڑھ گیا ہے یزید کے حمایتی بننے کا کہ اس کی ساری بد کرداریاں اپنے گلے میں لے کر اس کی صفائیاں پیش کرتے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں تمہیں شرم نہیں آتی اس بد کردار کی پلید کی صفائیاں پیش کرتے ہوئے، جس نے اہل بیت اطہار پر ظلم ڈھائے، جس نے کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین اور ان کے پورے گھرانے کو شہید کیا۔ میں کیا کے لفظ بول رہا ہوں کہ پیچھے حکم اسی کا تھا، سب کچھ کرایا اسی نے، دور حکومت اسی کا۔ آج لوگ اس کی بد کرداریاں اپنے گلے میں ڈال کے اپنے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جب کسی یزید کے حمایتی سے بات ہو تمہاری، اگر تو دلائل آتے ہو تو دلائل دے کر اسے چپ کرانا، اگر دلائل نہ آتے ہو تو پریشان نہ ہونا کہ یہ تو یزید کا حمایتی میرے سامنے بیٹھ گیا، اب میں کیا کروں۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اسے کہا چل مسجد چلتے، تو بھی وضو کر میں بھی کرتا ہوں، تو بھی 2 نفل پڑھ میں بھی پڑھتا ہوں، پھر ہم رب سے اکٹھے بیٹھ کے دعا کرتے کہ تیرا حشر یزید کے ساتھ ہو، اللہ میرا حشر حسین کے ساتھ فرما دے۔ فیصلہ ہے ہمارا، دلائل ہیں تو پیش کریں گے، نہیں تجھے تیرا یزید مبارک، ہمیں ہمارا حسین مبارک۔ یہ تو پھر حشر کے دن پتہ چلے گا کہ یزید کدھر ہے اور میرے حسین کا مقام کدھر ہے۔ یعنی یہ آج یزید کے ظلموں پر پردے ڈال کے، یزید کی صفائیاں پیش کر کے، اور پہلے تو غیر تھے، یعنی وہ رشید ابن رشید جیسی کتاب لکھنے والے خوارج تھے جو یزید کے حمایتی بنے تھے، آج کچھ اہل سنت کا کھا کر یزید کا حمایتی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو اہل بیت کے غلوب والوں کی گود میں بیٹھنے والے، اور دوسری طرف اہل سنت کا آج تک کھا کر کئی سنی کہلوا کے یزید کے حمایتی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ نہیں نہیں، یزید نے ظلم نہیں کیا، یزید نے کچھ نہیں کیا، وہ تو بے گناہ ہے، اس کی طرف کوئی ظلم منسوب نہ کیا جائے، کوئی مدینہ شریف میں گھوڑے نہیں بندھے، کوئی مسجد نبوی شریف میں اذانیں نہیں رکی، کوئی ریاض الجنہ میں اس کا گھوڑا داخل نہیں ہوا۔ کہتا تمہیں شرم نہیں آتی یزید کے حمایتی بنتے ہوئے؟ اللہ کا فضل ہے ہمارے لیے، جو اس زمانے میں حرف آخر بات ہے جس ہستی کی، وہ ہستی اللہ کے فضل سے امام احمد رضا کی ہستی ہے، جن کی بات ہمارے لیے حرف آخر ہے، کہ جو انہوں نے فرما دیا، ہمارے سارے اکابرین کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پہ ہماری آنکھیں بند ہیں، جو انہوں نے کہہ دیا۔ اب دیکھو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں یہ سوال کیا گیا تھا ایک حکیم کے بارے میں 591 صفحے پر۔ اب وہ سوال بھی سنو اور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کا اس پر جواب بھی سنو۔ ایک شخص نے سوال بھیجا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی بارگاہ میں کہ آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے اس شخص کا جب جواب دیا تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ پہلے سوال سنو۔ یہ ایک حکیم صاحب تھے جن کا سوال اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچایا گیا۔ وہ حکیم کہتا کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب کا بیان ہے کہ یزید فاسق و فاجر نہ تھا، اس کو برا نہ کہا جائے۔ یہ حکیم یزید کا حمایتی تھا، حکیم کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید فاسق و فاجر نہ تھا، اس کو برا نہ کہا جائے۔ آگے کہتے ہیں اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے یہاں جانا نہ چاہیے تھا، کیوں گئے؟ یہ کہہ کر آگے کہتا ہے کہ یہ ملکی جنگ تھی، یہ ہے خارجی سوچ کہ یہ سیاسی جنگ تھی، کرسی کی جنگ تھی جو خوارج کہتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ایک ملکی جنگ تھی، اور آگے اس کا ایک حکیم کا یہ کہنا تھا اور دوسرا حکیم کیا کہتا ہے؟ دوسرا یہ کہ نماز فجر کے بعد مسلمانوں نے اس حکیم سے مصافحہ کرنا چاہا تو انہوں نے مصافحہ نہ کیا اور بدعت بتا دیا کہ یہ سلام کرنا سراسر بدعت ہے۔ یعنی ہم جو نماز فجر کے بعد اور عصر کے بعد مصافحہ کرتے ایک دوسرے سے، حکیم صاحب نے مصافحہ نہیں کیا، ہاتھ پیچھے کر لیا، کہا یہ بدعت ہے، میں سلام نہیں کروں گا۔ اب اس پر اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے جو جواب ارشاد فرمایا وہ جواب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے اس پر جو کہا گیا کہ یزید فاسق و فاجر نہ تھا، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت نے فرمایا یزید پلیت
علیہ ما یستحقہ من العزیز قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ، اجماع ہے اہل سنت کا۔ جو اب اجماع سے نکلے گا وہ صرف اجماع سے نہیں، اہل سنت سے نکلے گا۔ یعنی جس نے کہا کہ یزید فاسق و فاجر نہیں تھا، یزید کی طرف کوئی ظلم منسوب نہ کیا جائے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے اجماع اہل سنت ہے کس پر؟ یزید کے فاسق و فاجر ہونے پر اور اس کے کبائر پر جری ہونے پر، یہ اجماع اہل سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت آگے فرماتے ہیں کہ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین اور خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کی۔ کس نے؟ یزید نے۔ توجہ رکھنا، اور کہا مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے۔ کس کے گلے سے بدبختیوں کا توق تم نکالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ قیامت تک کوئی یزید کے گلے سے ظلم اہل بیت کا توق نہیں نکال سکتا۔ یہ ظلم سارا یزید نے کیا، اسی نے کروایا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت خود فرما رہے ہیں، فرمایا 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بے آذان و نماز رہی۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی۔ یہ ہے کربلا کے بعد کے حالات، یہ کربلا کے حالات نہیں، کربلا کے بعد کے۔ بدبختو چلو تم کہتے ہو کہ یزید نے کچھ نہیں کیا کربلا کے میدان میں، یہ تو بتاؤ کربلا کے بعد مدینہ والوں پر ظلم کس نے کرایا تھا؟ ہزاروں مسلمانوں کو مدینہ شریف میں شہید کیا گیا، کس نے کرایا؟ یزید نے کرایا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کس نے؟ یزید نے۔ فرماتے کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، کس نے؟ یزید نے۔ فرمایا غلاف شریف پھاڑا اور جلایا خانہ کعبہ کا، کس نے؟ یزید نے۔ فرمایا مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 دن شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دی، کس نے؟ یزید نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو، اعلیٰ حضرت کے جملے سننا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر مع ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا، کس نے؟ یزید نے۔ فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود کے پالے ہوئے تنے نازنی پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام استخوان مبارک چور ہو گئے۔ سر انور کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گاہ تھا، کاٹ کر نیزے پر چڑھایا اور منزلوں پھرایا، کس نے؟ یزید نے۔ اس بے حیا کے حمایتی بن کے اپنا ایمان خراب کرنا چاہتے؟ کتنا ظلم ڈھایا یزید نے۔ یا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرما رہے ہیں، فرمایا حرم محترم محضارات مشکوع رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ اس خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم اور زمین میں فساد کیا ہوگا۔ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ خود ملعون ہے جو ان فسق و فجور کو ملعون نہ جانے۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ کتنا ظلم ڈھایا۔ آگے خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے جو دوسرا سوال تم نے کیا کہ اس کو مصافحہ کرنے لگے تو حکیم نے ہاتھ پیچھے کر لیا، اس نے کہا یہ بدعت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے حکیم کا وہ کہنا وہ چھوٹا جرم ہے کہ اس نے ایک مسلمان کا صرف دل دکھایا، ایک مسلمان کا دل دکھایا کہ اس نے اس مسلمان سے مصافحہ نہیں کیا، دل اس کا دکھا ہے جس سے مصافحہ نہیں ہوا۔ فرمایا جو جملے حکیم نے اہل بیت کے بارے میں بولے
اس نے حضرت فاطمہ کا دل دکھایا، اس نے آمینہ کے لال کا دل دکھایا، اس نے رب ذوالجلال کو ایذا دی۔ جو جملے حکیم نے بولے، اہل سنت و جماعت خوش قسمت ہو، یاد رکھنا ایک دل میں محبت یزید اور محبت حسین اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ محبت حسین کی حقیقت یہ ہے کہ اس دل میں بغض یزید ہونا ضروری ہے، کہ بندہ کہے کہ کوئی بات نہیں، میں دونوں طرفوں کو راضی کروں گا۔ کب راضی ہوں گے؟ حسین کے نانا جان تجھ سے، جب ان کے نواسے پر ظلم کرنے والے کے ساتھ تیری یاری ہوگی۔ اس لیے اہل سنت و جماعت خوش قسمت ہیں، ہماری یاری یزید سے نہیں، اللہ نے ہماری یاری محبوب کے نواسوں سے فرمائی ہے۔ یہ ہے ہماری خوش قسمتی۔ اس لیے اہل سنت و جماعت ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت عطا فرمائی، یہ خوش قسمتی ہے۔ اور حب اہل بیت پر اجر بڑا ملتا، رب ذوالجلال اہل بیت کی محبت پر بڑا اجر عطا فرماتا۔ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا۔ کہیں سرکار فرماتے جو میری اہل بیت سے محبت کرتا میں حشر کے دن اس بندے سے خود ملاقات فرماؤں گا۔ قیامت کے دن ملاقات کا وعدہ ہے سرکار کی طرف سے جو سرکار کی آل سے محبت کرے۔ اور ہم خوش قسمت ہیں، اللہ نے ہمیں سرکار کی اہل بیت سے محبت عطا فرمائی، اور محبت بھی ویسے عطا فرمائی جیسے قرآن و سنت نے محبت کرنے کا حکم عطا فرما دیا ہے۔ اب دیکھو اہل بیت سے محبت پر اجر کیا ہے، اہل بیت سے محبت پر اجر کیا؟ سرکار خود اپنی اہل بیت سے بڑا محبت فرماتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنا پیار ہے، سرکار بار بار اٹھا کے انہیں گود میں بٹھا لیتے۔ حضرت فاطمہ سے کہتے بھیجو حسن و حسین کو، حسن حسین تشریف لاتے، سرکار ایک طرف حضرت امام حسن کو بٹھاتے، دوسری طرف حضرت امام حسین کو بٹھاتے، اور سرکار کئی بار چادر اوڑھ کے اپنے نواسوں کو اپنی چادر میں چھپا لیتے۔ یہ وہ عظیم بدن ہیں حسن و حسین کے جن کے بوسے آمینہ کے لال نے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کبھی اب دیکھو محبت کا جو انداز ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے نا، آپ سب احباب نے وہ حدیث سنی بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بیان کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین۔ اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت اس حدیث کو ذکر کر کے فرماتے ہیں دیکھو ایک بار نام لیتے 3 بار ضمیر لوٹا دیتے تو کافی تھا، لیکن سرکار نے ہر بار حضرت امام حسین کا نام لیا ہے اپنی زبان سے، حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ اس حدیث کا پیچھے پس منظر کیا ہے؟ وہ سارا پس منظر مصنف کے اندر لکھا، اس کی نامی جلد میں صفحہ نمبر 561 پر 551 پر یہ منظر حضرت یعلا عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی حدیث نمبر 32,860 ہے۔ اور اس حدیث کے بارے میں جو درجہ لکھا کہا کہ یہ حدیث درجہ حسن کی حدیث ہے، یہ درجہ حسن کی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث تو آپ نے سنی لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ حضرت یعلا بن عامری یعلا عامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں انہ خرج مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی طعام دعوا لہ، کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، سرکار کو دعوت دی گئی تھی کھانے کی طرف، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ فِي الطَّرِيقِ، راستے سے گزرے تو حضرت امام حسین بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے،
سرکار دعوت پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، گزر ہوا تو راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو پکڑنا چاہا، یفر ہاؤنا مرتن وہاؤنا مرتن، پکڑنے لگتے تو کبھی امام حسین ادھر بھاگ جاتے، کبھی پکڑنے لگتے تو امام حسین ادھر بھاگ جاتے۔ یہ منظر سارا یالا عمری نے ذکر کیا کہ سرکار پکڑنا چاہتے ہیں، حضرت امام حسین بھاگ جاتے ہیں۔ وجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضاحکہ، سرکار مسکرا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز کو دیکھ کر سرکار مسکرا رہے ہیں۔ حتی اخذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے حضرت امام حسین کو پکڑا، فجعل احدی یدیہ تحت ذقنہ والاخری تحت قفاہ ثم مقنا رأسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو پکڑا، ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے رکھا، ایک ہاتھ سر کے اوپر رکھا، اور پھر امام حسین کے سر کو اوپر کیا۔ سرکار نے اپنا منہ امام حسین کے منہ میں ڈال کر فقبلہ، امام حسین کو بوسہ عطا فرما دیا۔ اب منظر دیکھو، ایک ہاتھ ٹھوڑی کے نیچے ایک اوپر، اور پھر امام حسین کا منہ اوپر کر کے سرکار بوسہ لے رہے۔ اب یہاں بوسہ لے کر سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من حسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور اللہ محبت کرتا ہے اس سے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ اور سرکار نے فرمایا حسین سبت من الاسباط، حسین نسل نبوت کی اصل ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جملے ارشاد فرمائے، پیچھے پسے منظر دیکھو تو دیکھو سارا منظر سن کے کہ سرکار کو امام حسین سے محبت کتنی ہے، کہ سرکار اس نواسے سے پیار کتنا فرماتے ہیں، اور پھر ان کی محبت پر سرکار نے اجر کا بھی اعلان کیا کہ جو ان سے پیار کرے، اور ان کے لیے زمانے کی قید کوئی نہیں ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ پیار کریں گے تو اجر ملے گا، نہیں، قیامت تک جو سرکار کی آل سے پیار کرے گا، میرے محبوب نے اس کے لیے بڑے انعام و اکرام کا اعلان فرما دیا ہے کہ محبت ہم نے کرنی ہے، انعام و اکرام سرکار نے عطا فرمانا۔ اب اہل بیت کی محبت پر جو اجر ہے، آخری حدیث پاک ذکر کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث پاک امام سخاوی کی کتاب استجلاب میں، اس کی جلد 1 میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس کو حدیث بریرہ بھی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے خادمہ تھی یقال لہا بریرہ، جس کا نام بریرہ تھا، وہ سرکار کی آل کی خدمت کرتی تھی۔ فلقیہا رجل، اس بریرہ سے ایک شخص ملا، سننا بڑی توجہ کے ساتھ، اس نے کہا یا بریرہ غتی شعیفاتک فإن محمدًا صلی اللہ علیہ وسلم لن یغنی عنک من اللہ شیئا۔ تانا دیا اس شخص نے حضرت بریرہ کو، کہا بریرہ تو سرکار کی آل کی خدمت کرتی، تجھے کوئی اجر نہیں ملنے والا، اس خدمت پر تجھے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ لن یغنی عنک من اللہ شیئا، حشر کے دن بھی تیری کوئی شفاعت نہیں ہونی، کچھ نہیں ملنا تجھے، اے بریرہ تو خدمت کرتی ہے سرکار کی آل کی۔ جب تانا دیا، اس کی خبر پہنچی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ میری آل کی خادمہ کو تانا دیا گیا کہ میری آل کی خدمت پر اجر کوئی نہیں ملنا۔ فخرج یجر رداءہ محمرۃ وجنتاہ، یہ تانا سنتے ہی سرکار کا شانہ نبوت سے نکلے۔ سننا انداز کیا تھا سرکار کے کاشانہ نبوت سے نکلنے کا۔ یجر رداء، سرکار کی چادر مبارک زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ محمرۃ وجنتاہ، سرکار کے رخسار سرخ ہو چکے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ انداز دیکھتے تھے کہ سرکار کی چادر زمین پر گھسٹ رہی اور سرکار جلدی جلدی چل رہے اور سرکار کے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، تو صحابہ کہتے ہیں نعرف غضبہ بجر ردائہ وحمرۃ وجنتیہ،
صحابہ کہتے ہیں ہم پہچان جاتے تھے چادر کے گھسٹنے اور سرکار کے رخسار سے کہ کوئی کام خراب ہو گیا. سرکار کے غصے کو، غضب کو ہم پہچان جاتے تھے کہ کچھ ہو گیا. اب جب یہ انداز سرکار کا صحابہ نے دیکھا تو صحابہ نے کیا کہا؟ صحابہ کہتے ہیں فَأَخَذْنَا السِّلَاحَ، ہم نے اپنی تلواریں نیام سے نکال لی. نیام سے نکال کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. فَقُلْنَا، سننا جملہ صحابہ کا. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مرنا بما شئتا، یا رسول اللہ یہ نہیں پوچھتے کہ ہوا کیا ہے، یہ بتائیں ہم نے کرنا کیا ہے. یہ نہیں پوچھنا چاہتے کہ یہ چہرہ کیوں سرخ ہوا، چادر کیوں گھسٹ رہی ہے. سرکار یہ نہیں پوچھتے مرنا بما شئتا، یہ پوچھنے آئے ہم نے کرنا کیا ہے. والذی بعثک بالحق نبیا لو امرتنا بامہاتنا وآبائنا واولادنا، سرکار آپ حکم تو کریں، ہمارے باپ سے کچھ ہوا سر اتاریں گے، ماں سے کچھ ہوا سر اتاریں گے، ہماری اولاد سے کوئی گستاخی ہو گئی سر اتاریں گے. اب حکم تو کریں ہم نے کرنا کیا ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ ہوا کیا ہے، اب حکم کریں کہ ہم نے کیا کرنا. اب یہ بات صحابہ کرام علیہم رضوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر منگایا، تشریف فرما ہوئے. ثم صعد المنبر فحمد اللہ واثنى علیہ، سرکار نے ممبر پر بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا کی. کرتے سرکار نے فرمایا صحابہ بتاؤ من آنا، میں کون ہوں، من آنا، میں کون ہوں. صحابہ نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. سرکار نے فرمایا نعم ولکن من آنا، میں اللہ کا رسول ہوں لیکن پھر بھی بتاؤ کہ میں کون ہوں. صحابہ خاموش ہو گئے. سرکار نے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. ہم نے سرکار سے یہ عرض کی کہ آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں. سرکار نے فرمایا یہ بھی میرا تعارف ہے لیکن میں تمہیں ایک اور تعارف اپنا کرانا چاہتا ہوں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، لیکن ایک اور تعارف بھی تمہیں اپنا کرانا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اس پر فخر نہیں ہے. سرکار نے فرمایا کل قیامت کے دن اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامت ولا فخر، فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاؤں گا، ولا فخر، فخر نہیں، اختصار کرتا ہوں. سرکار نے فرمایا میں جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گا، لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا. اور سرکار نے فرمایا ما بال اقوام یزعمون ان رحمی لا تنفع، سرکار نے فرمایا کیا حال ہے اس قوم کا، تانا دیتے ہیں کہ میری آل کی خدمت لا تنفع کوئی نفع نہیں دے گی. اب آئے سرکار اس تانے کی طرف جو تانا دیا گیا تھا حضرت بریرہ کو. سرکار ما بال اقوام یزعمون، کیا حال ہے اس قوم کا، گمان کرتے ہیں کہ میری آل کی خدمت نفع کوئی نہیں دے گی. سرکار نے فرمایا انہیں کیا خبر کہ میری آل کی خدمت نفع کتنا دے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل حشر کے دن سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور اللہ میری شفاعت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا. فرمایا میں شفاعت کروں گا اور میری شفاعت کہاں تک پھیلے گی. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حتی ان من اشفع له لیشفع فیشفع، سرکار فرماتے ہیں جس کی میں شفاعت کروں گا وہ گی آگے شفاعت کرنے والا بن جائے گا. فرمایا جس کی میں شفاعت کروں گا اس کی بیٹری اتنی چارج ہو جائے گی وہ بھی آگے شفاعت کرے گا، وہ بھی لوگوں کی. فرمایا جس کی وہ شفاعت کرے گا وہ بھی آگے شفاعت کرنے والا بن جائے گا. محبوب فرماتے ہیں میری شفاعت کہاں تک پھیلے گی، کہاں تک حشر کے دن میری شفاعت پھیلے گی. محبوب فرماتے حتی ان ابلیس لیتطاول طمعا فی الشفاعہ، سرکار فرماتے شیطان بھی جھانک کے دیکھ رہا ہوگا اتنی شفاعت بٹ رہی ہے میدان محشر میں آمینہ کے لال کی، تھوڑا سا حصہ تو مجھے بھی مل جائے. محبوب فرماتے شیطان بھی طمع کرے گا، لالچ کرے گا میری شفاعت لینے کا. قیامت کے دن اتنی شفاعت بٹے گی. سرکار فرماتے جس کی میں شفاعت کروں وہ آگے شفاعت کرنے والا بن جائے، جس کی وہ کرے وہ شفاعت کرنے والا بن جائے. تو کیا حشر کے دن حسن و حسین کو شفاعت کا حق نہیں ہوگا؟
اور میری آل کی خدمت پر کوئی اجر نہیں ملے گا؟ اہل بیت اطہار سے محبت کا صلہ میرا رب دنیا میں بھی دیتا ہے، قبر میں بھی دیتا ہے، اور حشر کے دن بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے یہ جملے ذہن میں رکھنا، اجر ملے گا دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت اہل بیت اہل سنت کے طریقے پر کی ہو۔ اگر اہل سنت کے طریقے سے ہٹ کر اہل بیت سے محبت کی ہو، کوئی فائدہ نہیں اہل بیت سے محبت کا، وہ جہنم کا رستہ۔ اور اگر اہل سنت کے طریقے پر اہل بیت سے محبت کی تو پھر یقین رکھو دنیا بھی روشن ہے، قبر بھی روشن ہے، اور اللہ حشر کے دن بھی حسنین کریمین کی شفاعت عطا فرمائے گا۔ یہ ہے برکت حسنین کریمین کے ذکر کی، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت کے گھرانوں میں رکھا، اور اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت کے ساتھ محبت کرنے والے یارانے عطا فرمائے ہیں۔ بچو غیروں سے، بچاؤ اپنے دامن کو اغیار سے، مت اپنے دامن کو گندا ہونے دینا، مت اپنے دامن کو آج غلاظتوں کی کوئی بھی ذرا سا حصہ بھی اپنے قریب آنے دینا۔ خوش قسمت ہو اللہ نے سینہ بھی ستھرا رکھا، اللہ نے دماغ بھی ستھرا رکھا، اللہ نے دل بھی بڑا ستھرا عطا فرما دیا ہے۔ ہمیں رب نے پاکیزہ ہی پاکیزہ رکھا، تو ہم کیوں اغیار کے پاس بیٹھ کے اپنے من کو پلیت کریں؟ اس لیے ہم تو سب کو کہتے ہیں کہ اہل سنت ہونا ہی سب سے بڑی سعادت ہے، اہل سنت ہونا ہی سب سے بڑی شان ہے، اور اہل سنت ہونا ہی جنت کی ضمانت ہے۔ یہ جنت کی ضمانت جب ہمارے پاس ہے تو ہم پھر کیوں غیروں کی طرف بھٹکے؟ اسی لیے یہ ابھی 2 دن بڑے اہم ہیں، آگے 9-10 محرم الحرام کے یہ 2 دن بڑے اہم ہیں۔ کئی لوگ، کوئی کھانے کے پیچھے چلا جائے گا، کوئی ذکر اہل بیت کو سننے کے لیے چلا جائے گا۔ مت جانا ایسی محافل میں جہاں ذکر اہل بیت کا جھانسا دے کر صحابہ پر تبرہ کیا جا رہا ہو، ایسی جگہ کی روٹی بھی نہ کھانا۔ میں تو اکثر کہتا ہوں ایک طرف موت ہو، دوسری طرف کھانا اس جگہ کا ہو جہاں محبوب کے یاروں کو اور محبوب کی ازواج مطہرات کو بقا جا رہا ہو، تو بندے کا حق ہے کہ بندہ ایسی جگہ کے کھانے سے بہتر ہے بندہ موت کو قبول کر لے۔ کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں بندہ کم از کم عرض تو کر سکے گا نا، اے لب ایک طرف موت تھی، ایک طرف کھانا اس جگہ کا تھا جہاں تیرے محبوب کے یاروں کو بقا جا رہا تھا، تو میں نے وہاں کا کھانا قبول نہیں کیا، موت کو قبول کیا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں اس غیرت پر بھی میرا رب بندے کو جنت عطا فرمائے گا۔ بندہ غیرت رکھے تو صحیح محبوب کے یاروں کی، بندہ غیرت رکھے تو صحیح ازواج مطہرات کی۔ حب اہل بیت کی کمی اہل سنت کے ہاں نہیں ہے، کیونکہ اہل سنت ہی اہل بیت سے محبت کرتے، اور اہل سنت ہی صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت کرتے۔ اس لیے اپنے دامن کو غیروں سے بچا کر اہل سنت کے ساتھ وابستہ رکھنا ہی انسان کی کامیابی۔ اپنی آنے والی نسل کو بھی گھٹی میں سنی ہونا سمجھا کر جاؤ۔ اگر کوئی اسے تعصب کہتا ہے تو ہم متعصب ہیں، کوئی تعصب کہتا ہے کہ یہ تعصب ہے تو ہم متعصب ہیں۔ کبھی حضور پیر طریقت نے بھی خود کو کہا تھا کہ میں سنی کے علاوہ کچھ اور ہوں۔ کبھی حضور غزالی زمان نے بھی کہا کہ میں اہل سنت کے علاوہ کچھ اور ہوں، میں چلو غیروں کے پاس بھی چلا جاؤں۔ کوئی ایک لمحہ دکھا دو ان بزرگان دین کا کہ انہوں نے مسلک اہل سنت کو چھوڑ کر غیروں کے گھروں میں جا کے بیٹھے ہوں، کوئی ایک لمحہ۔ یہ غیرت ہمیں سکھا کر گئے، تو آج ان کی غیرت کا سبق ہم نے اپنے دامن میں سمانا، اور ان سے دور رہ کر اپنے آپ کو مسلک اہل سنت سے وابستہ رکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو مسلک اہل سنت سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی مسلک اہل سنت پر قائم فرمائے۔ اس لیے ہم دعا کرتے اللہم ثبتنا علی معتقدات اہل السنت والجماعہ وامتنا فی زمرتہم واحشرنا معہم۔ سارے بولو آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔